یعنی یہ کہ پتہ نہیں اب زندہ رہوں یا نہ رہوں، دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، جو دل میں کسک ہے وہ شیئر کر لوں، جو باتیں کہنے کی ہیں جوانوں تک پہنچا دوں۔ دیکھو ایک سوال بہت ہوتا ہے آج کل، اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، پتہ نہیں آئندہ انسان کی حقیقت کیا رہ جائے گی، خود انسان کی حقیقت کیا رہ جائے گی، تو پھر ہمارے عقائد، یہ ہمارا دین، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ ہماری تہذیب ازاں، اس سب کا فیوچر کیا ہے؟ کسی چیز کو خطرہ نہیں لاحق ہوگا اگر ایک بات پہ جمے رہو۔ دیکھو شعرا جو ہیں نا، جب شاعری کرتے ہیں تو شاعری میں ایک مجازی فضا تخلیق کرنے، اگر اس مجازی فضا میں زندگی بسر کرو گے نابود ہو جاؤ گے۔ شاعری اپنی جگہ، اس کی مجازی فضا اپنی جگہ، مگر جینے کے لیے یہی زمین چاہیے جو تمہارے پاؤں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ بالکل اسی طرح آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ایک فضائے مجازی بنا رہی ہے۔ فضائے مجازی میں زندگی نہ بسر کرنا، فضائے حقیقی میں رہنا، کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ یہ جو اللہ نے زمین بنائی ہمیں، اسی پہ قدم جما رہے، اور یہ جو نیلگوں آسمان ہے، اس آسمان کے سائے سے باہر نہ نکلنا، بس دیکھو پھر تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اور اے آئی کا کتنا ہی فروغ ہو جائے تم کبھی مغلوب نہیں ہوگے۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے سو کالڈ منحوس امریکن کیپٹلزم کا۔ جوانوں کو اندازہ نہیں ہے تمہیں کہ کس طریقے سے یہ کیپٹلزم کی اور امریکن کیپٹلزم کی نحوستیں انسان اور انسانیت کو تباہ کر رہی ہیں۔ صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف شیعیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے سامنے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ان کے سامنے صرف قدر و قیمت اپنی ہوائے نفس کی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا دیا، اور اس لیے ان کے پاس نہ انسانیت ہے، نہ شرافت ہے، نہ کرامت ہے، نہ عزت کا کوئی تصور ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے۔ صبح سے شام تک کھڑے ہو کے جناب صدر جھوٹ بولتے چلے جا رہے، ایک ذرا سی جو شرم آ جائے، کس بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے وہ ویلیوز فنا کر دی انہوں نے اپنی زندگی میں۔ تمہارا عزادارو، تمہارا احسان پورے عالم انسانیت پر رہے گا، اس لیے یہ واحد ادارہ ہے اس وقت جہاں صرف اور صرف اور صرف انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ جذباتی تقریر نہیں کر رہا ہوں، آواز میری بلند ہو جاتی ہے اس لیے کہ جذبات انوالو ہوتے ہیں، مگر جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف جذباتی نہیں۔ جائیں مطالعہ کریں، ریڈنگ کریں، ریسرچ کریں، اینالائز کریں، پہنچیں اس حقیقت تک۔ یہ بہت سی چیزیں جو آتی، چاہے میڈیکل فیلڈ میں ہو، چاہے کمپیوٹر فیلڈ میں ہو، چاہے ٹیکنالوجی فیلڈ میں ہو، جتنی حقیقت ہے وہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایڈورٹیزمنٹس، سائنس فکشن، فکشن میں زندگی نہیں بسر ہوتی چاہے سائنس فکشن ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا شعراء ایک مجاز کی فضا تخلیق کرتے ہیں۔ دانشور ہو یاد رکھنا، جو ماہرین تعلیم ہے وہ یاد رکھیے، جو سلیبس بناتے ہیں، کریکولم بناتے ہیں، ایجوکیشن پیٹرن بناتے ہیں، یاد رکھیے اس فقیر کی بات۔ شاعری، ادب، لٹریچر ایک فضائے مجازی تخلیق کرتا ہے۔ یہ فضائے مجازی انسان کے ذہن و نفس کی تسلی کے لیے تو ہے، مگر جینے کے لیے یہ تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سائنس ٹیکنالوجی آج ایک فضائے مجازی، مجاز در مجاز در مجاز در مجاز بناتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں تمہارا فیوچر نہیں ہے۔ حقیقت کی زمین پر قدم رکھنا، حقیقت کے آسمان کے سائے میں رہنا، ہمیشہ سرفراز نہ ہوگے۔ اور یہ جو کچھ ہے اس میں زیادہ تر کیا ہے؟ پھر دوہرا دوں، لفظ غلط ہے، غلط نہیں ہو، لفظ تو بالکل صحیح ہے، ایکوریٹ، اپروپریٹ،
مگر وہ مجھے اچھا نہیں لگتا نا، لفظ منحوس ممبر سے کہنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو منحوس نہ کہیں گے، کم سے کم تو اور کیا کہیں گے؟ نیتن یاہو کو منحوس نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں کو منحوس نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ یہ کوئی سیاسی تقریر تھوڑی ہے، یہ تو ہم زندگی جینے اور زندگی کے بسر کرنے اور اس کے مستقبل کی بات کرنے، اپنے جوانوں کے فیوچر کی بات کرنے، یہ فیوچرسٹک گفتگو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت ممبر پہ جو حضرات بھی آئیں، ممبر پہ آئیں تقریر کرنے، یا شاعر ہوں یا ادیب ہوں یا صحافی، جرنلسٹ، یونیورسٹی کے اساتذہ، کالجز کے اساتذہ، ٹیچرز، سب پر یہ لازم ہے کیپٹلزم کو پہچانیں اور اس کی نحوستوں سے آگاہ ہوں اور معاشرے کو اس کی نحوستوں سے بچائیں۔ کوئی مذہبی اپیل نہیں ہے، انسانیت کے لیے اپیل ہے۔ اب اگر یہ سیمینار ہوتا تو میں تفصیل سے کچھ اور عرض کرتا، بس اتنے اشارے کافی ہیں، باقی آپ ہوم ورک کیجیے گا۔